السلام علیکم سامعین، میں ہوں فرحانہ گل اپنے اس چینل دین انبیاء کے ساتھ۔ روایت ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے فرشتہ جل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکالتے وقت افسوس بھی ہوا ہے؟ فرشتہ جل نے جواب دیا، ہاں پروردگار عالم، 2 بار۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی، جس کی گود میں 2-3 ماہ کا کم عمر بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ باری تعالیٰ آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح نکال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن خدائے بزرگ و برتر، موت و حیات آپ کے اختیار میں ہے، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور دوسری بار فرشتہ اجل نے کہا، اے پروردگار عالم، شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لوٹا دیے تھے، اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب وہ جوان تھا، تکمیل اس وقت ہوئی جب جوانی گزر گئی تھی۔ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو آپ نے حکم دیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا۔ اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے میں گر پڑا، لیکن اے خالق کائنات، میں چوں چرا نہیں کر سکتا تھا۔ باری تعالیٰ نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، جانتے ہو یہ شداد کون تھا؟ یہ وہی بچہ تھا جسے ماں سمندر میں سے زندہ نکال لائی تھی، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کی ماں کی روح نکال لاؤ۔ فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے، زندگی اور موت دینے والے ہیں۔ پھر تاریخوں میں ایک اور جنت کا ذکر ملتا ہے جو شداد کے باغ ارم جیسی پرانی بات نہیں۔ یہ ابلیس کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری ارضی جنت تھی جس کا خالق حسن بن صبا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا، لیکن بلا خوف تردید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے۔ حسن بن صبا نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشوں، ذمہ کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کی بنیاد ہی بدی پر رکھی گئی تھی۔ نشہ شراب کا ہو یا حشیش کا، چرس کا، خواہ ہیروئن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ام الخبائث کہا ہے۔ اس میں نسوانی حسن اور جنت کا نشہ بھی شامل ہو جائے تو انسان خود خبائث کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ حسن بن صبا کون تھا؟ اس کا باپ خراساں کے شہر طوس کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام علی بن احمد تھا اور وہ اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ حسن بن صبا طوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ شہر رے میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ رے کا حاکم ابو مسلم رازی تھا۔ علی بن احمد نے ابو مسلم رازی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کا کام تھا ابو مسلم رازی کی خوشامد کرنا اور لوگوں کے خلاف مخبری کرنا۔ وہ چاہتا تو کسی شریف آدمی کو ناکردہ گناہ میں گرفتار کرا دیتا اور کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے بے گناہ ثابت کرا دیتا۔ رے تجارت کا مرکز تھا جہاں غیر ملکی تاجر آئے رہتے تھے۔ علی بن احمد منڈی چلا جاتا اور کسی نہ کسی غیر ملکی تاجر کو جھانسا دے کر اس کا مال اڑا لیتا یا کچھ رقم بٹور لیتا تھا۔ یہ کام وہ ایسی مہارت اور ایسے معزز انداز سے کرتا تھا کہ نقصان اٹھانے والے کو ذرا معلوم نہ ہوتا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ رے کے حاکم ابو مسلم رازی کا خاص آدمی اور اس کا منظور نظر ہے۔ علی بن احمد کے عیاری کے قصے اتنے کم نہیں کہ سب کے سب سنا دیے جائیں۔ وہ گردہ فروشی تک کرتا تھا، لیکن یوں نہیں کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے بیچ ڈالا۔ وہ کسی حسین اور نوجوان لڑکی کو یا کسی جوان سالہ بیوہ کو نہایت باعزت طریقے سے ورغلاتا اور ایک ایسے سبز باغ دکھاتا کہ لڑکی پر سحر طاری ہو جاتا۔ نوخیز لڑکی ہوتی یا جوان سالہ عورت نتائج سے بے خبر اس کے جال میں آ جاتی تھی۔ وہ 2-4 دن اپنے پاس رکھ کر عیش و عشرت کرتا تھا۔ اس فریب کاری میں لڑکی کو بتائے بغیر کوئی نشہ بھی پلاتا تھا۔ اس دوران وہ گاہک کی تلاش میں رہتا تھا اور ایک دن اسے کسی گاہک
کے حوالے کر دیتا۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا یا بازار یا دکانداروں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا، تاجروں کا آپس میں کوئی تنازع ہو جاتا تو ثالث یا منصف بن کر اپنے آپ کو مسلط کر کے تصفیہ کراتا تھا۔ تو سامعین، اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ سٹوری کا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔